تمپ میں رہائشی علاقہ پر مارٹر گولہ گرنے سے 4 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ زیارت میں فورسز کی کارروائی، 5 مشتبہ افراد مارے گئے، فائرنگ سے 1 اہلکار ہلاک۔ ISPR۔ آج جولائی کی 15 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ گزشتہ شب تمب کے رہائشی علاقے پنجوئے ڈن سے نامعلوم افراد کی جانب سے فرنٹیئر کور پر مارٹر گولہ فائر کیا گیا، جس کے رد عمل میں FCC کی جانب سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ ایک گھر پر جا گرا، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں حسنہ زوجہ بالاچ اور ایک ہی خاندان کے 3 افراد موسیٰ ولد جاسم، حفیظہ زوجہ موسیٰ اور ان کی بیٹی ماہکان موسیٰ شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ موسیٰ اور بچی ماہکان کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں علاج کے غرض سے FCC نے تربت منتقل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تمب قلات پر قائم FCC پوسٹ کی جانب سے مسلح افراد کی جانب سے عملے کے رد عمل میں 2 مارٹر گولے فائر کیے گئے اور دونوں گولے گھروں پر آ گرے، جس کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ کچھ سال قبل 10 ستمبر 2014 کو ایسی ہی صورتحال میں مسلح افراد کی فائرنگ کے رد عمل میں FCC کی جانب سے فائر کیا گیا مارٹر گولہ پنجوئے ڈن کے علاقے میں ایک گھر پر جا گرا، جس سے ایک ہی گھر کے 2 افراد شاہ مراد اور ان کی نواسی شہناز بنت کریم بخش جاں بحق ہو گئے تھے۔ تمب واقعہ کے خلاف افتح کے روز کیش سول سوسائٹی نے تربت میں ایک احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ زیارت کے علاقے میں جاری ریکوری آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ان کی کارروائی میں 5 مشتبہ افراد مارے گئے ہیں، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 1 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق زیارت کے علاقے میں ریکوری آپریشن جاری تھا کہ سیکورٹی فورسز نے مشتبہ افراد کے ایک ٹھکانے کی نشاندہی کی، جسے کلیئر کر دیا گیا، تاہم گھیراؤ میں لیے جانے کے بعد مشتبہ افراد نے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار خان محمد ہلاک ہو گیا۔ ISPR کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے 5 مشتبہ افراد بھی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کرنل لئی کیمرہ اغوا ہونے والے شخص عمر جاوید کی بازیابی کے لیے علاقے میں ریکوری آپریشن جاری رہے گا۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا جبری لاپتہ افراد سے متعلق سفارشات کابینہ کے سامنے رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ آمنہ مسعود جنجوہا ریاض پیرزادہ نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز رکھ دیں۔ آئندہ اجلاس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بار ایسوسی ایشنز کے نمائندوں کو بلانے کا فیصلہ۔ جبری گم شدہ افراد کے حوالے سے قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے لاپتہ افراد کے سنجیدہ معاملے پر 5 ہفتوں میں کابینہ کے سامنے اپنی سفارشات پیش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کمیٹی نے 19 جولائی کو بلائے گئے آئندہ اجلاس میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بار ایسوسی ایشنز کے نمائندوں کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت جبری گمشدہ افراد کے حوالے سے قائم کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا 3را اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق میاں ریاض حسین پیرزادہ، وفاقی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزواری، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ، اسرار ترین اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ چیئرپرسن رائٹس گروپ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس پاکستان آمنہ مسعود جنجوہا کو اجلاس میں شرکت کی خصوصی دعوت دی گئی تھی۔ آمنہ مسعود جنجوہا نے لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق میاں ریاض حسین پیرزادہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تجاویز پیش کیں۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری ہوم بلوچستان نے بھی شرکت کی اور کمیٹی کے سامنے اپنی تجاویز پیش کیں۔ کمیٹی نے معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاپتہ افراد کے معاملے پر 4 سے 5 ہفتوں میں کابینہ کے سامنے اپنی سفارشات پیش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
کمیٹی کے آئندہ اجلاسوں میں دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی شرکت اور اپنی تجاویز پیش کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ 14 جولائی کو شہید حبیب جالب بلوچ کی برسی منائی گئی۔ 14 جولائی بلوچ قوم پرست اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما شہید حبیب جالب بلوچ کی برسی منائی گئی۔ BNP کی جانب سے شہید حبیب جالب بلوچ کو ان کی قومی جدوجہد اور خدمات کی یاد میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ BNP کے مطابق شہید گل زمین حبیب جالب بلوچ کا شمار بھی دنیا کے ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طلبہ سیاست سے لے کر سیاسی جماعتوں اور ایوانوں تک میں صرف مخلصی کو ہی سیاست کا ذریعہ بنایا۔ کوئی بھی اسمبلی و ایوان کو جدوجہد کا صرف چھوٹا سا ذریعہ تصور کیا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی مقصد نہیں بنایا اور آخری سانس تک انہوں نے بلوچ اور بلوچستان کی خدمت جاری رکھی۔ دالبندین شہر کے قریب سے ایک شخص کی لاش برآمد۔ پولیس ذرائع کے مطابق دالبندین شہر کے قریب ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ لاش طبی معائنہ اور شناخت کے لیے DHQ پہنچا دی گئی۔ لاش کی شناخت محمد رمضان ولد محمد مراد سکنہ دالبندین دیہی علاقہ ہوکی سے ہوا ہے۔ خاران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے SHO عید محمد حسنی جاں بحق۔ شہر نوروز آباد مین بائی پاس روڈ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سابق SHO خاران پولیس عید محمد حسنی جاں بحق۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سابق SHO پولیس خاران پر قاتلانہ حملہ ہوا، جنہیں فوری طور پر سول اسپتال خاران میں لایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ کوئٹہ دارالامان سے لاپتہ ہونے والی 3 لڑکیوں میں سے 2 بازیاب خواتین سے تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے دارالامان سے لاپتہ ہونے والی 3 لڑکیوں میں سے 2 بازیاب کیے۔ لڑکیوں سے تفتیش جاری ہے۔ لڑکیوں کو بلیلی کے قریب ایک گھر سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ کلات میں پک اپ گاڑی حادثے کا شکار، ایک بچہ جاں بحق، خواتین و بچوں سمیت 8 افراد زخمی۔ کلات سے دیہی علاقے کھڈی جانے والی پک اپ گاڑی اسٹرنگ لاک ہونے کی وجہ سے کپوتو کے مقام پر الٹ گئی، جس کے باعث گاڑی میں سوار 8 افراد زخمی ہو گئے جبکہ ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ زخمیوں کو کلات اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں طبی امداد دی گئی۔ بیلا میں سیلابی ریلے میں پل بہہ جانے کے باعث کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ بند۔ بیلا کے قریب ویل پٹ کے علاقے میں طوفانی بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلابی ریلوں میں مین RCD قومی شاہراہ پر پل بہہ جانے کے نتیجے میں کراچی سے کوئٹہ اور اندرون بلوچستان جانے اور کراچی اور اندرون پاکستان آنے والی گاڑیوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے نتیجے میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مسافروں کو رات کے اندھیرے اور بارش کے باعث شدید مشکلات اور اذیت کا سامنا۔ آج سے شروع ہونے والے مونسون کے دوسرے اسپیل نے اجلاس بیلا میں تباہی مچا دی۔ تمام دریا، ندی اور برساتی نالوں میں شدید طغیانی ہے اور اتل بیلا ہب لاکڑا میں شام اور رات کو ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی۔ کئی نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا جبکہ کئی علاقوں سے کچے مکانات گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لسبیلا ADC فرحان سلیمان رونجو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بارش رکتے ہی شاہراہ بحالی کے اقدامات کیے جائیں گے۔ ہب ڈیم کے اسپیل وے سے پانی کا اخراج ملحقہ آبادی کو منتقل کرنے کی ہدایت۔ ترجمان NDMA کے مطابق 24 سے 72 گھنٹوں میں بحیرہ عرب، کراچی اور ہب ڈیم کے اطراف بارش کا امکان ہے۔ ہنگامی صورتحال میں انتظامیہ ڈیم کے اطراف آبادی کا محفوظ مقام پر بروقت انخلاء یقینی بنائے۔ سندھ اور بلوچستان کی انتظامیہ الرٹ رہے اور بلوچستان اور سندھ کے ماہی گیر سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ ترجمان NDMA کے مطابق ہب ڈیم انتظامیہ کو مروجہ SOPs کے مطابق اضافی پانی کے محفوظ اخراج کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت جاری کر دی۔ علاوہ ازیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک بھر میں حالیہ بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی تفصیلات جاری کر دیں۔ NDMA کے مطابق ملک بھر میں 14 جون سے جاری بارشوں سے 176 افراد جاں بحق ہوئے۔ سب سے زیادہ بلوچستان میں 67 افراد جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے زخمی افراد کی تعداد 49 ہے۔ بلوچستان میں 8 پلوں کو نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں مونسون کی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ 7 افراد ڈائریا سے جاں بحق ہو گئے۔
بلوچستان میں ہونے والی حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہی سے 69 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور 49 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں بارشوں کی تباہی میں 1000 مکانات منہدم ہوئے اور ہزاروں ایکڑ زرعی زمین پر کڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطابق بلوچستان میں بعض ڈیمز کو نقصان پہنچا ہے۔ ڈیمز کے نقصانات میں نقائص سامنے آئے تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں اس وقت 30,000 خیموں کی فوری ضرورت ہے، لیکن این ڈی ایم اے کی جانب سے صرف 300 خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ بارشوں سے بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وفاق مشکل گھڑی میں ساتھ دے۔ دوسری طرف بلوچستان میں مونسون کی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں پیٹ اور آنتوں کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق بلوچستان کے 16 اضلاع میں ڈائریا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور صرف شعب میں گزشتہ 9 دنوں میں 7 افراد جاں بحق اور 1100 زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپیڈ نے جمعرات کو ایران کے تیزی سے بڑھنے والے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال کیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری قوت نہیں بن سکے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن جو جمعہ کو سعودی عرب کا سفر کرنے والے ہیں، اس وقت پر کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ کے دورے کی اپنی پہلی منزل اسرائیل میں ملک کے عبوری وزیر اعظم یائر لیپیڈ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کا اس خطے میں انضمام بہت اہم ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت اسرائیل نے 4 عرب ممالک کے ساتھ ابراہیم اکارڈز نامی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا تھا۔ اسرائیل دورے کے دوران توقع ہے کہ قائدین ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کریں گے، جس میں عسکری تعاون کے ساتھ ساتھ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے عزم پر زور دیا جائے گا۔ بائیڈن اور لیپیڈ جمعرات کو بھارت اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ایک ورچوئل سمٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس نئے اتحاد کو I2U2 کہا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں زراعت کے فروغ کے لیے $2 بلین کے پروجیکٹ میں مالی معاونت فراہم کرے گا۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا مشترکہ اعلامیہ اس ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کے ساتھ بائیڈن کی ملاقات کے لیے اہم علامتی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ بائیڈن پورے خطے کو ایران کے خلاف متحد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دنیا بھر کی نظریں بائیڈن کے دورہ سعودی عرب پر ہوں گی۔ بائیڈن کئی مرتبہ خود سعودی عرب کے انسانی حقوق کے خراب ریکارڈ پر تنقید کر چکے ہیں۔ سن 2019 میں امریکہ کی صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران انہوں نے صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر سعودی عرب کو کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس دورے میں وہ جمال خاشقجی کے قتل پر دنیا بھر کی تنقید کا سامنا کرنے والے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، 210 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی، انٹر بینک میں ڈالر میں مزید مہنگا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور ڈالر 20 پیسے اضافے کے بعد 210 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا۔ PSX 100 انڈیکس 45 پوائنٹس کم ہو کر 42,303 کی سطح پر آ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی، تیل کی قیمت $96.43 فی بیرل ہو گئی۔ دنیا بھر میں تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں سست ہونے کے باعث تیل کی طلب میں بھی کمی آ گئی، جس کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی WTI خام تیل 36 سینٹ سستا ہوا ہے، جس کے بعد امریکی تیل کی قیمت $96.43 فی بیرل ہو گئی۔ اسی طرح برطانوی برینٹ خام تیل کی قیمت میں بھی 10 سینٹ کی کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کے بعد برینٹ خام تیل $100 اور 100 سینٹ فی بیرل ہو گیا۔ خبر کے مطابق عالمی مارکیٹ میں ملائیشین پام آئل کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پام آئل کی فی ٹن قیمت میں $2 کی کمی ہوئی، جس کے بعد فی ٹن قیمت $865 پر آ گئی ہے۔
یہ تھے اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں. یہ بلیٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ. مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. شب بخیر.